اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس کلپ میں آپ حضرات کے سامنے رجب میں بنائے جانے والے کنڈے کے کھانے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو انتہائی عظمت اور احترام والا بنایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس مہینے کی 23 تاریخ کو کنڈے کے نام سے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے۔ عوام میں یہی مشہور ہے کہ ہم یہ کھانا اس لیے پکا رہے ہیں، اس لیے کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ لہٰذا کنڈے کے سلسلے میں ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، کنڈے کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی، اور نمبر 2، کنڈے کے کھانے کا شرعی حکم۔ پہلا سوال کہ کنڈے کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کنڈے کی رسم کی ابتدا صحابہ کے دشمن شیعہ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے کی۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری کو ہوئی، اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ لہذا رجب کے مہینے کا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس مہینے میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے اور کھلایا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیعہ لوگ تمام صحابہ کے دشمن ہیں، خاص طور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی دشمنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان سے بھی شیعہ حضرات دشمنی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی، بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے، جس کی خوشی منانے کے لیے انہوں نے اس تاریخ میں کھانا اور شیرینی بنانا اور تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں چونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، ان کی اکثریت تھی، اس لیے انہوں نے اس کام کو چھپ کر کے کرنا شروع کیا۔ اس کام کو چھپ کر کرتے تھے، مٹی کے برتن میں کھانا پکاتے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا پکایا گیا، کیا کھایا گیا، اس برتن کو وہ توڑ دیتے تھے۔ اسی لیے 22 رجب کو پکنے والے کھانے کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ کنڈا کا معنی مٹی کا برتن، چونکہ شروع میں وہ لوگ چھپ کر کے مٹی کے برتن میں کھانا پکاتے تھے، شیرینی پکاتے تھے، اور کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے اس مٹی کے برتن کو کہیں الگ جگہ پر جا کر توڑ دیتے تھے، اسی لیے اس کو کنڈے کا کھانا کہا جانے لگا اور کنڈے کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ جب دھیرے دھیرے ان کا راز فاش ہونے لگا، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا، تو انہوں نے اس کی نسبت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی اور ان پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میری فاتحہ کرو، حالانکہ یہ سب من گھڑت بات ہے۔ معزز ناظرین،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شیعہ دشمنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام نصیب فرمایا ہے۔ چند چیزوں کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث میں صحابہ کے فضائل اور عظمت کی جتنی آیات و روایات آئی ہیں، ان کے مصداق تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ نمبر 2، کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی یعنی جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ ان صحابہ کو، ان کی ایک پوری جماعت تھی، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ علوم القرآن میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان کی تعداد 40 بتائی ہے، ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے بھائی تھے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو راستہ، حق کا راستہ دکھانے والا بنا، ان کو خود بھی حق کا راستہ دکھائیے، حق کے راستے پر چلائیے، اور ان کے ذریعے آپ اپنے بندوں کو ہدایت دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر ہے 3842۔ دوسرا سوال تھا کہ کنڈے کے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جب اس کھانے کی بنیاد ہی صحابہ کی دشمنی پر ہے تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی آگاہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کرے، اور نہ کھانا پکانے میں شریک ہو، نہ کھانا پکائے، اور اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو بھی قبول نہ کریں، یہ کھانا نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔